السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں محمد فیاض آذربائجان باکو سے۔ امید ہے آپ صاحب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل کہ آپ ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سارے بھائیوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں جنہیں میں رپلائی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو بھی میں انفارمیشن دیا کروں گا، مجھے پوری امید ہے اس انفارمیشن سے جو پاکستانی یہاں بھائی آنا چاہتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے ہے یا جہاں سے بھی ہے، وہ انہیں یہاں انفارمیشن جو بھی ملے گی انشاءاللہ کریکٹ ملے گی۔ اور امید کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن سے انہیں فائدہ ہوگا اور یہاں آ کے انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ ویسے ان باکس پہ مجھے میسج کر دیا کریں انشاءاللہ، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو جو بھی انفارمیشن لینی ہوتی ہے آپ نے مجھے آپ ان باکس پہ میسج کیا کریں، تو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا رپلائی کیا کروں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات میں ٹائم پہ نہیں کر پاتا تو جو ہے نا اس سے معذرت اس لیے۔ اور باقی جو سوشل میڈیا پہ مجھے میسج کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس میں نا کچھ پرابلمس آتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ میسج کرتے ہیں مجھے، میں جو ہی ان باکس اوپن کرتا ہوں تو وہ جو ہے نا میسج چلے جاتے ہیں نیچے، ہائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے اس بات کا تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ کوئی سیٹنگ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، چینجنگ کرنی ہے تو اچھا۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے جی کہ ٹورسٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جو یہاں کے نمبرز یوز کرتے ہیں نا ان کے لیے، جو یہاں کا ریزیڈنس کارڈ لینا چاہتے ہیں یا ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے یہ بتانی ہے، میں نے آج ویڈیو بنانی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ یہاں کا نمبر استعمال کرتے ہیں نا، یہاں کے جو آپ ایئرپورٹ سے نمبر لیتے ہیں، اب اس میں آزر سیل ہے، نار ہے، بیک سیل ہے، لیکن آزر سیل کا جو ہے نا وہ ان کی اپنی ہے سروس یہ والی، تو اس کا جو ہے نا آپ کو وہاں کاؤنٹر بھی مل جائے گا ایئرپورٹ کے اوپر ہی۔ اس پہ آپ کو پاسپورٹ دکھا کے اس پہ آپ کو جو ہے نا وہ سم مل جاتی ہے، اس پہ ڈاٹا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو جو ہے نا 50 منات کی مل جاتی ہے یہ والی سم۔ لیکن یہ جو سم ہوتی ہے نا، یہ آپ کی میکسیمم بھی ہو تو جو ہے نا 1 منتھ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ آذربائیجان میں سے۔ 1 منتھ کے بعد یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ سم کلوز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے جو اچھی سروس ہوتی ہے نا وہ آزر سیل کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو نار ہے یا بیک سیل ہے وہ دوسرے سٹیز میں جو ہے نا پرابلم کرتی ہیں، خاص طور پہ گینجا میں، جو میرا وہاں وزٹ ہوا تھا تو نار نمبر میرا وہاں جو ہے نا آپریٹ ٹھیک نہیں کر رہا تھا وہ والا۔ اب اس میں بہت سارے بھائی جو ہے نا وہاں سے نمبر لے لیتے ہیں ایئرپورٹ سے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ خیر یہاں سے وزٹ کر کے وہ پاکستان چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پاکستان چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو واٹس ایپ چل رہا ہے۔ بھائی آپ کا واٹس ایپ چل رہا ہے، نمبر نہیں چلتا، آپ کا نمبر بند ہو جاتا ہے آپ کا یہ والا۔ اگر یہ انفارمیشن آپ ایئرپورٹ سے بھی لیں گے نا، وہاں جو ان کا آزر سیل کا وہاں جو بوتھ بنا ہوا ہے، کاؤنٹر بنا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ 1 ماہ بعد وہ سم بند ہو جاتی ہے۔ اب کچھ بھائی کہتے ہیں جی وہ ہمیں تو سم ضرورت پڑتی ہے، ہم اگر وہاں سے سم لے لیں تو جنہوں نے یہاں TRC کارڈ لینے ہوتے ہیں، ریزیڈنس کارڈ، تو وہ پھر کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے میرے بھائی، دیکھیں وہ تو سم کلوز ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی حال نہیں ہے اس سم کا تو، ٹھیک ہے۔ اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی رہائش ہوتی ہے وہاں وائی فائی ہوتا ہے، وہ آپ وائی فائی استعمال کر لیا کریں۔ آپ کو جب جو ہی ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے تو پھر آپ لے لیا کریں۔ فرسٹ آف آل یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بھائی آپ کا کوئی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے یا کوئی فرینڈس ہے، ٹھیک ہے، یا جس کے تھرو آپ آئے ہیں، تو آپ انہیں کہا کریں کہ جو ہے نا وہ آپ کی اس پہ ہیلپ آؤٹ کر دیا کریں، وہ سم آپ کو لے دیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو بھی بھائی وہاں سے سم لیتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سم نا آپ کے پاسپورٹ پہ ملتی ہے آپ کو، تو پاسپورٹ والی جو سم ہوتی ہے وہ TRC پہ کنورٹ بعد میں کنورٹ نہیں ہوتی والی سم، یہ کلوز ہو جاتی ہے۔ تو دوبارہ جب آپ سم لیتے ہیں نا تو پھر یہ پرابلم بنتی ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ والی سم جو آپ آگے استعمال کریں نا، جو آپ TRC کارڈ لے لیتے ہیں، پھر پرابلم بنتی ہے، وہ کنورٹ نہیں ہوتی۔ پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ نئی سم وہاں سے ایشو کروانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واٹس ایپ بے شک آپ کا وہ والا اس پہ چل رہا ہو، لیکن آپ کو سم نہیں لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو سیکنڈ کوئی حل آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ نمبرز کے حوالے سے یہ ہے۔ اور جو موبائلس ہیں، موبائلس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب موبائل لاتے ہیں نا یہاں، تو موبائل میں آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، جسے کیا دیات کرتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ ہی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو یہ پیپر دے دیتے تھے، جو ہی آپ کا موبائل بند ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ جا کے رجسٹریشن کروا لیں آپ، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتی ہے آپ کی۔ اب اس میں آپ کے موبائل کی پرائس کے حساب سے وہ اس پہ چارجز لگتے ہیں، ٹیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کا یہ ہے کہ موبائل یہاں چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جس موبائل میں اگر ڈبل جیکٹ ہے نا،
سمس کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب آپ نے اگر ایک سم میں جیکٹ ڈالی ہوئی ہے نا, ایک جیکٹ میں سم ڈالی ہوئی ہے آپ نے, تو اس میں یہ ہے کہ ایک ماہ وہ آپ استعمال کریں, اگر وہ کلوز ہوتی ہے تو آپ دوسری جیکٹ میں آپ ڈال لیں, ٹھیک ہے, سم نا جو جس میں سم ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, سم 2 میں ڈال لیں آپ, وہ پھر آپ کو چلنا شروع ہو جائے گا. اس میں اس طرح آپ کا تقریباً 2 ماہ تک آپ کا جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. آپ کو اگر جو لوگ رجسٹریشن نہیں کرواتے, یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک یہ آپشن بھی ان کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جب آپ کو وہاں سے رجسٹریشن کے لیے آپ کو پیپر مل جاتا ہے, آج کل تو پیپر نہیں دے رہے, وہ ویسے ہی وہ وہاں سے کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں جی آپ پاسپورٹ آپ سے لیتے ہیں, وہ پاسپورٹ کے اوپر ہی وہ رجسٹر کر دیتے ہیں آپ کو, تو کہتے ہیں جی آپ جا کے وہاں سے کسی بھی آزر پوسٹ سے وہاں سے کروا لیں, مطلب جو پوسٹ آفس ہوتا ہے ان کا, وہاں سے جو ہے نا آپ اس میں مطلب ہے وہ جائیں وہاں رجسٹر کروا لیں, آپ کا ہو جائے گا, ڈاٹا شو ہو جائے گا. کیونکہ آپ وہاں جا کے پاسپورٹ دیتے ہیں کسی بھی آزر پوسٹ میں, تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جب آپ کو ٹی آر سی ملتی ہے, بہتر یہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کو ٹی آر سی ملے تبھی آپ جو ہے نا وہ کروائیں رجسٹرڈ, یہ سب سے بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ پاسپورٹ پہ کروائیں آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں, کیونکہ جو بھی یہاں آتا ہے نا ٹور کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے یا اسٹڈی کے حوالے سے آتا ہے, تو یہ چیزیں انہیں جو ہے نا معلومات انہیں ہونی چاہیے یہ والی, کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں نمبر لیتے ہیں, نمبر آپ کا ضرورت ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ آپ کو فیملیز میں بھی دینا پڑتا ہے نمبر, ٹھیک ہے, بعد میں چینج کریں تو پھر بھی پرابلمس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں نا آپ مد نظر رکھا کریں تاکہ آپ کو نہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے, ٹھیک ہے, اور کسی فیملیز سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ ایک ہی نمبر استعمال کر سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.